السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ماس فاروقی اور پیش خدمت ہے خبرنامہ۔ ماہ ربیع الاول کا چاند مبارک ہو۔ آج ہفتہ 16 ستمبر کو ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا۔ اس طرح اتوار 17 ستمبر کو ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہوگی اور اسی طرح میلاد النبی 12 ربیع الاول جمعرات کو 28 ستمبر قرار پائے گی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ون نیشن ون الیکشن کو کانگریس ورکنگ کمیٹی نے مسترد کر دیا۔ 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کی حکمت عملی، سناتن دھرم کے تنازع میں پڑنے سے انکار۔ گھر کے چوروں سے ہی تلنگانہ کو نقصان ہوا ہے۔ متحدہ آندھرا میں پالمور پسماندہ علاقہ، 9 سال سے کرشنا کے پانی کی تقسیم پر مرکز کی ٹال مٹول پالیسی۔ پالمور لفٹ اریگیشن کا وزیر اعلیٰ نے کیا افتتاح۔ بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر بھی کانگریس ورکنگ کمیٹی نے دوبارہ تعمیر کی قرارداد منظور کی تھی۔ بیرسٹر اویسی نے کانگریس پارٹی کو دلایا یاد، KCR حکومت کے اقدامات کی ستائش۔ تلنگانہ کی ترقی بلٹ ٹرین سے بھی زیادہ تیز ہے۔ مہاراشٹر کے وفد سے KTR کی ملاقات، ریاست کی ترقی وزیر اعلیٰ کے ویژن کا نتیجہ۔ اور شادی کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے ہڑپنے والا نائجیریائی باشندہ گرفتار۔ 1 کار 5 سیل فون ضبط، ٹاسک فورس نارتھ زون کی کارروائی۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں AK کوہنور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق۔ بکنگ پیکیجز AK کوہنور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالارجن کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کل ہند کانگریس کمیٹی کا اجلاس حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے آغاز سے پہلے پارٹی صدر ملکارجن کھرگے نے پارٹی پرچم لہرایا۔ اجلاس میں 5 ریاستوں میں ہونے والے انتخابات اور موجودہ سیاسی صورتحال کے علاوہ دوسرے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انڈیا اتحاد کو مستحکم کرنے اور سیٹوں کی تقسیم کو لے کر بھی اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح رہے کہ پہلی بار کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس دلہی کے بجائے دوسرے مقام پر منعقد ہوا ہے۔ ہوٹل تاج کرشنا میں کانگریس کی اعلیٰ کمان موجود تھی۔ اجلاس کا آغاز 2:30 پر ہوا۔ اس سے پہلے کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے، سابق صدور سونیا گاندھی، سینئر لیڈر راہل گاندھی، پرینکا گاندھی حیدرآباد پہنچے۔ ایئرپورٹ پر کانگریس کارکنوں کی طرف سے گاندھی خاندان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس کے علاوہ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوٹ، چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش باگیل، راجیو شکلا اور سچن پائلٹ اور دیگر شامل ہیں۔ ہوٹل تاج کرشنا میں مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا اور تلنگانہ کے قبائلی علاقوں کا فوک ڈانس بھی کیا گیا۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے ون نیشن ون الیکشن تجویز کو مسترد کر دیا ہے
اور ملک میں 5 ریاستوں کے ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے اپنی حکمت عملی کو وضع کرنے مباحث شروع کر دیے ہیں۔ حیدرآباد میں پہلی مرتبہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے رودات سے واقف کرواتے ہوئے سابق مرکزی وزیر پی چدمبرم نے کہا کہ اجلاس میں آج 3 اہم موضوعات پر مباحث ہوئے ہیں۔ اس میں بے روزگاری، افراط زر، مہنگائی، برآمدات میں کمی کے علاوہ جموں کشمیر کی صورتحال، منی پور، چین کی جانب سے دراندازی جیسے مواضعات شامل ہیں۔ پیر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ اجلاس سے متعلق ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ پارٹی کے پارلیمانی قائد سونیا گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے اس اجلاس کے لیے 9 موضوعات کی نشاندہی کی ہے تاکہ اس پر مباحث ہو سکے، جس میں منی پور، ہماچل پردیش کے آفات سماوی جیسے امور بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ورکنگ کمیٹی نے 1 نیشن 1 الیکشن کو سرے سے ہی مسترد کر دیا ہے اور کہا کہ یہ ہندوستان کی آزاد جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے متعلق حکومت کی طرف سے جو موقف سامنے آیا ہے، اس میں الیکشن کمشنرز کے تقررات سے متعلق بل بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی اس مجوزہ بل کی مخالفت کرے گی، اس لیے کہ اس بل کی وجہ سے الیکشن کمیشن حکومت کے وقت کے ہاتھوں کھلونا ہو جائے گا۔ 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات سے متعلق انہوں نے کہا کہ چھتیس گڑھ، تلنگانہ، مدھیہ پردیش اور راجستھان سے رپورٹ پیش کی گئی ہیں جو بہت ہی حوصلہ افزا ہیں اور ان ریاستوں میں کانگریس کا موقع بہت بہتر ہے۔ میزورم سے متعلق رپورٹ کل پیش کی جائے گی۔ انہوں نے حیدرآباد میں جاری ورکنگ کمیٹی اجلاس کو بہت ہی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ سناتن دھرم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پارٹی صدر نے اپنے صدارتی خطبے میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ کانگریس کا موقف رہا ہے کہ تمام دھرم، مذاہب اور عقیدے ہمارے لیے یکساں ہیں، اس میں ہم کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے اور کئی دہوں سے ہمارا یہی موقف برقرار رہا ہے۔ اس موقع پر کانگریس کے دیگر قائدین جے رام رمیش اور ترجمان پون کھیرا بھی موجود تھے۔ ورکنگ کمیٹی نے منی پور میں ہلاک افراد کے سوگواروں سے تعزیت کی ہے اور ہماچل پردیش میں آفات سماوی کے سبب ہوئی ہلاکتوں پر اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے کہا کہ اسے قومی سانحہ قرار دیا جائے۔ اجلاس میں کیرلا کے سابق وزیر اعلیٰ اومن چنڈی کے انتقال پر بھی تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ پالمور کی تاریخ میں سنہرے لفظوں میں آج کا دن لکھا جائے گا۔ تارلا پور کے پاس وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پالمور لفٹ ایریگیشن پروجیکٹ کا افتتاح انجام دیا۔ اس کے بعد منعقدہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ تشکیل کے بعد پالمور کی تصویر ہی بدل گئی ہے۔ کل تک یہاں کی عوام نقل مقامی کرتی تھی، وہ آج اپنے فصلوں میں کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مودی حکومت سے کرشنا کا پانی تقسیم کرنے کی کئی بار درخواست کی گئی لیکن مودی حکومت نے اسے نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر کے چور ہی ہم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عہدے کی لالچ میں متحدہ آندھرا میں کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ تلنگانہ کے پانی کو آندھرا منتقل کر رہے ہیں تو جھنڈا ہلایا جا رہا ہے۔ پالمور ضلع کو گود لینے والے وزراء نے بھی کچھ نہیں کیا۔ مودی حکومت بھی گزشتہ 9 سالوں سے پانی تقسیم کا مسئلہ حل نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے محبوب نگر میں انجینئرنگ کالج قائم کرنے کا اعلان کیا اور ترقی کے لیے فنڈز بھی جاری کرنے کا اعلان کیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حیدرآباد میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس اور ان کی طرف سے متوقع 6 گارنٹی وعدوں پر کہا کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اعلانات کر سکتی ہے، لیکن جہاں تک تلنگانہ کی بات ہے، یہاں وزیر اعلیٰ KCR کی 9.5 سال سے حکومت ہے اور اس دوران یہاں کوئی فرقہ وارانہ فسادات برپا نہیں ہوئے ہیں۔ ریاست میں غیر معمولی ترقی ہوئی ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ GDP تلنگانہ کی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے بڑے بڑے آبپاشی پروجیکٹ شروع کیے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے اقلیتی اقامتی اسکولز کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ کانگریس کی کسی بھی ریاست میں بتا دیں کہ کیا کہیں 80,000 مسلم بچے اقامتی اسکولز میں 6 تا 12ویں جماعت تک مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کانگریس کو اپنی اقتدار والی ریاستوں میں ایسے اقدامات کرنے چاہیے۔ بیرسٹر اویسی نے BRS لیڈرز پر کرپشن سے متعلق الزامات پر
کہا کہ کیا کانگریس کے لیڈرز پر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں؟ بابری مسجد کے انہدام کے وقت CWC کے اجلاس میں دوبارہ تعمیر کا وعدہ کیا گیا تھا، قرارداد بھی منظور کی گئی تھی، لیکن اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ سرحد پر فوجیوں کی شہادت پر بھی بیرسٹر اویسی نے اپنے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے فوجیوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے ہندوستان اور پاکستان کرکٹ میچ پر بھی سوال اٹھائے۔ ریزیڈینشل اسکول میں الگ الگ لڑکیوں کا الگ، لڑکوں کا الگ، بہترین تعلیم کا انتظام، اسٹینڈرڈ بہترین ایجوکیشن، اور وہاں سے 12th کمپلیٹ کر کے NDA میں جاتے ہیں لڑکے، JEE کوالیفائی کرتے ہیں، نیٹ کوالیفائی کرتے ہیں۔ ہاں، آپ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ایگزامز میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ آپ بتائیے 2200 کروڑ روپے مائنورٹیز کا بجٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اور کام ہونا چاہیے، میں مانتا ہوں، ہماری شکایت کہ سیاست اور کریے، یہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں برابر، مگر یہ بھی تو آپ بتائیے آپ کے رول سٹیٹس میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے، آپ ہی تو سرکار میں ہے نا، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو میں، جس سے آپ کے سننے والے سمجھیں گے۔ ایک ٹرین میں ریلوے پولیس کا ایک جوان وردی میں آتنکوادی کے مظاہرے کرتا ہے اور لوگوں کا نام پوچھ کر گولی مارتا ہے۔ ایک مرنے والے کا تعلق حیدرآباد سے تھا، ہماری کانسٹیٹوئنسی میں، اور 2 کا تعلق تھا، ایک تو ممبئی سے اور ایک تو بہار راجستھان۔ آپ کی سرکاریں ہیں نا، آپ نے کیوں مدد نہیں کی ان لوگوں کی؟ آپ نے ان کو کیا دیا بتائیے؟ اس پیڑت پریوار کو یہاں پر ایکس گریشیا دیا گیا، اور اس کے بعد اس ویڈو کو گورنمنٹ میں نے ایک امپلائمنٹ دیا گیا، اور اس کو گورنمنٹ نے 2 BHK دیا۔ کریے نا آپ بھی، آپ دعوے تو بہت کرتے ہیں، کر کے دکھائیے۔ آپ نہیں کر رہے ہیں تو گارنٹی آپ دے دیجئے، آپ کو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر جو چیز یہاں پر ہو رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں لوگ۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ TRS کے جو MLAs ہیں، ایک میرے خیال سے 8-10 کے اوپر لگتا ہے تھوڑا بہت عوام کو شکایت ہے ان کے اوپر، مگر جنرلی اگر آپ دیکھیں گے ان کا جو گورننس رہا ہے وہ لوگوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائے ہیں، لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، غریبوں کو، مہیلاؤں کو، چاہے پینشن کا ہو، چاہے ویڈو پینشن ہو، ہینڈی کیپ پینشن ہو۔ لیکن کانگریس جو ہے کرپشن کے چارجز لگا رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو آروپ آپ پہ بھی تہمت کیا جاتا ہے کانگریس کی طرف سے کہ BJP اور BRS ملی ہوئی ہے وہ ہے، اور ساتھ میں کرپشن کا بھی چارجز لگا رہے ہیں اس پر۔ نہیں، کرپشن کے چارجز کیا کانگریس کے نیتاؤں پر نہیں ہے، راجنیتاؤں پر؟ کرپشن کے چارجز کیا آپ کے جو بڑے بڑے سیکولر چودھریوں کا الائنس ہے، اس میں دلی کے جو پارٹی ستا میں ان کے، آپ انڈیا کی بات نہیں، ہاں، ان کے لوگوں پر نہیں چارجز ہیں۔ آپ کے بہار میں آپ کے جو بڑے بڑے نیتا ہیں ان کے اوپر بھی تو چارجز ہیں، لگے ہیں۔ تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بلی جب دودھ پیتی تو دنیا نہیں دیکھتی کیا؟ تلنگانہ کی ترقی بلٹ ٹرین سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے۔ ریاست مہاراشٹر سے آئے ہوئے 250 رکنی وفد نے ان تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ یہ وفد جو حیدرآباد کے 3 روزہ دورے پر ہے نے ٹی ہب میں وزیر بلدی نظم و نسق و IT KT راما راؤ سے ملاقات کی۔ ریاستی وزیر نے وفد کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے ویژن نے گزشتہ 10 سال کے دوران حیدرآباد کو ایک عالمی شہر میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میں انفراسٹرکچر، ریئل اسٹیٹ میں مسلسل ترقی ہو رہی ہے۔ انہوں نے مہاراشٹر کے ساتھ حیدرآباد کے تاریخ و تہذیبی وابستگی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر کے کئی علاقے سابقہ ریاست حیدرآباد کا حصہ رہے ہیں۔ انہوں نے بحیثیت اسٹوڈنٹ پونے میں اپنے حصول تعلیم کا بھی حوالہ دیا۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی جدوجہد، علیحدہ ریاست کے حصول اور اس کے 10 سال میں ترقی کا دعوت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علیحدہ ریاست کے بارے میں جو اندیشے ظاہر کیے گئے تھے وہ غلط ثابت ہوئے۔ ریاست میں بلا وقفہ برقی سربراہی کی جا رہی ہے، گھر گھر پینے کا پانی اور کھیتوں کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ IT ملازمتوں میں حیدرآباد نے بنگلور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ IT ایکسپورٹ اور دھان کی پیداوار میں تلنگانہ سبقت بنائے ہوئے ہیں۔ KTR نے بتایا کہ مختلف ریاستوں سے وفد حیدرآباد کی ترقی کا مشاہدہ کرنے دورے کر رہے ہیں۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ جو آج تلنگانہ
کر رہا ہے، آنے والے کل میں ہندوستان اس کی تقلید کرے گا۔ انہوں نے شہر کے انفراسٹرکچر، فلائی اوورز، انڈر پاس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپورٹ نظام کو مزید بہتر بنانے 415 کلومیٹر طویل میٹرو لائن کا منصوبہ ہے۔ مہاراشٹر کا وفد حیدرآباد کی ترقی سے اس قدر متاثر ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ترقی تو بلٹ ٹرین سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی قیادت کو خراج پیش کیا۔ بی آر ایس کے لیڈر و سابق وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے اور آج دوپہر انہوں نے کانگریس پارٹی کے صدر ملکارجن کھرگے سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اس سے پہلے ٹی ناگیشور راؤ نے بی آر ایس کے سربراہ کے سی آر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے اپنے استعفیٰ کی اطلاع دی تھی۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے حیدرآباد میں ہو رہے اجلاس کے تناظر میں کانگریس، بی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان پوسٹر جنگ دیکھی جا رہی ہے۔ سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں جہاں وزیر داخلہ امت شاہ کا جلسہ ہونے والا ہے، وہاں پر کانگریس اور بی جے پی سے سوالات کیے گئے ہیں۔ کانگریس قیادت سے تقسیم جدید تلنگانہ کی تشکیل کی تاخیر، بل کے وعدوں سے متعلق جہاں سوال کیا گیا، وہیں بی جے پی کی قیادت سے گوا کے لبریشن ڈے کے لیے 300 کروڑ روپے تو پھر تلنگانہ کے لیے 1 پیسہ بھی نہ دیے جانے کا الزام لگایا گیا۔ جگہ جگہ پارٹی قائدین کے بینرز اور فلیکسز لگائے گئے ہیں۔ شہر کے کئی مقامات پر پوسٹرز دیکھے گئے ہیں۔ جہاں ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس مقام تک پوسٹرز، بینرز اور فلیکسز دیکھے جا رہے ہیں۔ کانگریس قائدین کے خلاف کرپٹ ورکنگ کمیٹی کے پوسٹرز بھی دیکھے گئے ہیں۔ ان پوسٹرز میں ورکنگ کمیٹی ارکان کی تصاویر بھی ہیں اور لوگوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ اس طرح کے لیڈرز سے ہوشیار رہیں۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں مزید 8 میڈیکل کالجز کے قیام کے لیے 1447 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان 8 میڈیکل کالجز سے ریاست تلنگانہ میں میڈیکل کالجز کی جملہ تعداد 34 ہو جائے گی۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا کہ بھوک لگنے کے دوران کھانا نہیں دیا گیا، اب سونے کے نوالے کھلانے کی بات کر رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی کو عوام کیسے قبول کرے گی؟ سنگاریڈی کے پٹن چیرو میں BC بندو اور اقلیتی بندو کی رقم کے چیکس حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی شرائط کے بغیر 1 روپیہ خرچ کیے بغیر 1 لاکھ روپے کی گرانٹ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیت تلنگانہ میں محفوظ ہے، بی جے پی اقتدار والی ریاستوں میں غیر محفوظ ہے۔ وزیر اعلیٰ ہندوؤں اور مسلمانوں کو برابر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تشکیل سے پہلے حیدرآباد میں 2000 میگا واٹ برقی استعمال ہوتی تھی، لیکن آج 6000 میگا واٹ برقی کا استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میٹرو ریل کو بھی پٹن چیرو تک توسیع دی جائے گی۔ 60 سال میں کانگریس نے کوئی ترقی نہیں کی، اب ترقی کے وعدے کر رہی ہے۔ تلنگانہ عوام بھروسہ نہیں کریں گے۔ کانگریس اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو ان کی 3 ریاستوں میں جہاں ان کی حکومت ہے، وہاں پر تلنگانہ سے زیادہ ترقی کر کے بتائیں۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کے ذمہ داروں نے مجلسی اراکین اسمبلی جعفر حسین معراج اور کوثر محی الدین کے ہمراہ کمشنر پولیس CV آنند سے ملاقات کی۔ کمیٹی کے ذمہ داروں نے صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی اور قائد مقننہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا، جنہوں نے اس ملاقات کو یقینی بنایا اور جلوس کے کامیاب انعقاد کے سلسلے میں نمائندگی کی۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ دنوں میں جلوس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ وفد میں کمیٹی کے صدر مولانا شیخین احمد قادری شطاری کامل پاشا، کنوینر میلاد جلوس مولانا حافظ مظفر بندہ نوازی کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی سرپرستی میں منظورہ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم بھی جاری ہے۔ ہفتے کے دن رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے اپنے حلقے کے آصف نگر منڈل کے 74 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی اور رکن اسمبلی جعفر حسین معراج سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر سابق میئر محمد ماجد حسین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی و قائد مجلس لیجسلیٹر پارٹی اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں حلقہ یاقوت پورے کے کرما گڑا ڈویژن میں رکن قانون ساز کونسل
مرزا رحمت بیگ نے انچارج حلقہ یاقوت پورہ یاسر عرفات کے ہمراہ دورہ کیا۔ واحد کالونی، الجابری کالونی، مادنہ پیٹ اولڈ پولیس اسٹیشن، مادنہ پیٹ کالونی، پرانی عیدگاہ، منڈی مادنہ پیٹ، قاسم کالونی، MCH کالونی، داراب جنگ کالونی کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر بلدیہ، واٹر ورکس، برقی، ٹاؤن پلاننگ، رام کی پروجیکٹ آفیسرز، کارپوریٹر شفاعت علی، مجلس کے دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ رکن بلدیہ مقتدر بابا نے اپنے ڈویژن کے مختلف مقامات سے کچرے کی نکاسی کے کام ہنگامی خطوط پر کروائے۔ اس سلسلے میں رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد معظم خان کو شکایت موصول ہو رہی تھی، جس پر مقتدر بابا نے بلدیہ کے AMOH انا پورنا کے ہمراہ دورہ کیا اور کچرے کی نکاسی کروائی۔ انہوں نے بلدیہ کے عہدیداروں سے کہا کہ ضرورت پڑنے پر دن میں 2 دفعہ کچرا اٹھانے کا کام کیا جائے۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے بازار گھاٹ اور حبیب نگر میں جاری VDCC روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ مذکورہ سڑک بازار گھاٹ سے حبیب نگر پولیس حدود تک تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر GHMC کے عہدیدار ED سرینواس کے علاوہ ملے پلی ڈویژن کے نمائندہ رکن بلدیہ ظفر خان بھی موجود تھے۔ پوچم پلی میں دنڈیگل میں حضرت محبوب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے 41ویں عرس کا آغاز ہو چکا ہے۔ 15 ستمبر کو سندل مبارک برآمد ہوا۔ ہفتے کے دن چراغاں کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر عقیدت مندوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ نانل نگر سڑک پر گزشتہ کئی دنوں سے ڈرینیج کا پانی مین ہول سے ابل کر بہہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے متعلقہ محکمے کو مسئلے کی یکسوئی کی ہدایت دی تھی، لیکن اس کے باوجود یکسوئی نہیں کی گئی، جس پر جعفر حسین معراج نے عہدیداروں پر برہمی کا اظہار کیا اور کاموں کو جلد سے جلد پورا کرنے کی ہدایت دی۔ ٹاسک فورس نارتھ زون کی ٹیم نے مارکیٹ پولیس کے تعاون سے شادی کروانے کی آڑ میں ایک خاتون کو جھانسا دے کر لاکھوں روپے کی رقم ہڑپنے والے ایک نائجیریائی بدماش شہری کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے ایک خاتون کی شکایت پر الیکس مارک ایڈوڈو کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ خاتون شادی شدہ نہیں ہے، اس لیے اس نے ایک میٹریمونیل سائٹ سے 5,000 روپے ادا کر کے ایک پیکیج خریدا تھا تاکہ انہیں اچھے رشتے مل سکیں۔ انہوں نے مذکورہ سائٹ سے ایک موبائل فون نمبر بھی ملا۔ انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے جب بات کی تو انہیں بتایا گیا کہ ایک شخص عادی جاویش ہیوسٹن کا ساکن ہے، جس کی فوٹوز اور تفصیلات بتائی گئیں۔ متاثرہ خاتون کو ملزم نے گفٹ پیکیج دیا، جس کی جانچ کرنے پر متاثرہ خاتون کو شک ہوا۔ اس نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزم 20 سال سے یہاں رہتا ہے اور وہ سائبر فراڈز کر رہا تھا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے ایک کار، 5 سیل فونز برآمد کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ خاتون نے کسٹم کلیئرنس کروانے کے لیے ملزم کو زائد 27 لاکھ روپے منتقل کیے تھے تاکہ بطور گفٹ بھیجی گئی اشیاء کو حاصل کیا جا سکے۔ شاید بول کے ان عورت کو وہ ایموشنل بلیک میل کر کے ان سے پیسے لیے ہیں، پیسے کچھ اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرا دیے ہیں۔ یہ عورت نے 27,43,000 کیش وہ ٹرانسفر کر چکے ہیں، جو انہیں بولا ہے، جو اپرادھی نے بولا ہے اکاؤنٹس دے کے ٹرانسفر کرنے کے لیے، ان میں اتنا اماؤنٹ ٹرانسفر کرے ہیں۔ پھر اور بھی پیسے ان سے چرانے کے لیے اس نے ایک پیکیج بھی ان کو بھیجا ہے۔ بعد میں وہ پیکیج گھر میں رکھنے کی وجہ سے ان میں سے کچھ اسمیل آ رہا تھا تو ان کو تلنگانہ ابراہیم پٹنم کے منچال میں 20 لڑکیوں کے ہاسٹل میں سمیت غذا سے تقریباً 50 لڑکیاں متاثر ہوئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ کھانے کے بعد لڑکیوں کو قے اور دست آنے لگے، فوری انہیں مقامی سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔ لڑکیوں کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے، تاہم سرپرستوں میں اس بات کو لے کر تشویش دیکھی گئی ہے۔
रैन बाजार में वाक़ रुई के गोदाम और वर्कशॉप में आग लगने का वाक़या पेश आया है। गोदाम और वर्कशॉप के मालिक ने बताया कि वर्कशॉप बंद करने के 10 मिनट के बाद यह वाक़या पेश आया है। इनका कहना था कि बरक़ी भी बंद कर दी गई थी, इसके बाद आग लगने का वाक़या पेश आया है। इत्तला मिलते ही रैन बाजार पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मकाम वाक़या पहुँच गया और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एकी कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एके कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। वन नेशन वन इलेक्शन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मुस्तरद कर दिया। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली, सनातन धर्म के तनाज़े में पड़ने से इनकार। घर के चोरों से ही तेलंगाना को नुकसान हुआ है। मुत्तहिदा आंध्रा में पालमूर पसमानदा इलाका 9 साल से कृष्णा के पानी की तकसीम पर मरकज की टाल मटोल पॉलिसी। पालमूर लिफ्ट इरिगेशन का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दोबारा तामीर की करारदाद मंजूर की थी। बैरिस्टर ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी को दिलाया याद KCR हुकूमत की इक़दामात की सताइश। तेलंगाना की तरक्की बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज। महाराष्ट्र के वफ्द से KTR की मुलाकात, रियासत की तरक्की वजीर आला के विजन का नतीजा। और शादी का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने वाला बदमाश नाइजीरियाई बाशिंदा गिरफ्तार। 1 कार 5 सेल फोन जब्त। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की कार्रवाई। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए 4TV न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।